السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89، 80 پر 9، 89 آیت نمبر، آج اس کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سب سے بڑی خوشی کی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں، کلام پاک کہتے ہیں، قرآن مقدس، قرآن مجید، یہ سب اس کے اسماء ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ اتنا بہترین اور اتنا عظیم الشان کلام ہے کہ اس کو جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی ہی دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلام اللہ میں آپ اس کا اندازہ کر کے دیکھیے، کوئی بھی دنیا کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، ایک بار پڑھ لیے پھر دوبارہ پڑھنے کا دل نہیں چاہتا ہے۔ اسکول کی کتابیں یا بہت سارے سبجیکٹس جو کچھ مجبوراً پڑھتے ہیں، کچھ اپنی ڈگری کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ ایگزامز کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو پڑھنے کا دل نہیں چاہتا ہے، مجبوراً پڑھتے۔ قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے، جتنی بار پڑھو کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، دل میں ملول نہیں پیدا ہوتا، رنج نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اور پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر ہمارا دل چاہتا ہے تھوڑا اور گھوم پھر کے آئیں، پھر پڑھیں، لیکن دوبارہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھے تب وہی لذت، پھر وہی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور پر آپ نے رمضان شریف میں دیکھا ہوگا، جتنا قرآن شریف پڑھو اتنا ہی اور اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے، قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے، اللہ کے کلام کے حق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یقیناً ایمان والوں کے دل میں یہ اترتا ہے، اور جہاں ایمان نہیں ہے وہاں دل میں اترتا نہیں ہے۔ دل میں اترنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل اگر نور ایمان سے منور ہے تو پھر وہ قرآن پڑھیں گے تو دل میں اترتا جاتا ہے، اور پھر اس کی خوشی، اس کی لذت اور اس کی چاشنی اسے محسوس ہوتی ہے۔ اور جہاں نور ایمان نہیں ہے وہاں وہ قرآن پڑھیں گے تو بھی ان کو کچھ لطف نہیں ملتا ہے، بلکہ وہ اس کے اندر اعتراضات، سوالات پیدا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی قرآن کریم کے اندر کچھ غیر مسلموں نے اعتراضات پیدا کیے، حالانکہ الحمدللہ ہمارے مفسرین نے، علماء نے ان کے دندہ شکن جواب دے دیے، ہر اعتراض کا جواب دیا جا چکا ہے۔ انشاءاللہ اس میں بھی وہ بات آئے گی تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو قرآن کریم میں کوئی اعتراض، کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر ماحول کے لیے ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ اگر کوئی کتاب بہت پرانے زمانے کی ہے، اس زمانے میں وہ کام نہیں آتی ہے۔ پرانے دور کی طب کی کتاب ہو یا ڈاکٹری اصول کی کتاب ہو، اب نیا فارمولہ تیار ہو گیا، وہ پرانا فارمولہ ختم، اب اس کو نہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسا عظیم کلام ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے جیسے اس کے احکام اور جیسے اس کے اصول، ضابطے، فارمولے کام آ رہے تھے، آج بھی اسی طریقے سے
اس کے اندر کوئی قدامت کی بات نہیں ہے کہ اب قدیم ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، اس کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر دور میں یہ اپنی آن بان شان اپنی آب و تاب کے ساتھ ایسے ہی چمکتا رہے گا۔ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن عظیم ہمیں عطا فرمائی، اور یہ بھی آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آسمانی کتابیں جتنی نازل ہوئی ان میں سب سے افضل قرآن ہے۔ آسمانی کتابیں جتنی نازل ہوئی، یوں تو 4 مشہور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن شریف ہے، 4 بڑے مشہور کتابیں جو آسمانی ہیں، اللہ کی طرف سے دنیا میں آئیں۔ اس کے علاوہ اور صحیفے نازل ہوئے، 313 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ اس طرح بہت ساری کتابیں نازل ہوئی، لیکن سب میں افضل قرآن، اور یہ آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد پھر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب اور سب سے افضل بنایا ہو تو اس کی عظمت کتنی ہوگی، اس کی شان کتنی ہوگی۔ آج ہمیں اس پر فخر بھی کرنا ہے، فخر کرنے کا حق بھی حاصل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس قرآن سے ہمیں اپنا تعلق زیادہ گہرا کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ قرآن سے جتنا گہرا تعلق رکھو گے اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، اور جہاں تعلق اس سے کمزور ہوتا جائے گا ایمان بھی کمزور ہوگا، پھر شیطان حاوی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کئی بزرگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے تھے اور قرآن پاک میں غور بھی زیادہ کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے امام ہیں، جید عالم دین، قرآن کریم وہ کثرت سے پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان شریف میں 60 قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ دن میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، رات میں ایک قرآن پاک۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کو قرآن سے کتنا شغف تھا، کتنی دلچسپی تھی۔ تو آج میری گزارش ہے کہ قرآن پاک سے ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق اور مزید گہرا ہو۔ تو جس طریقے سے آپ بڑی دلچسپی سے قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کو سن رہے ہیں، اسی طرح سے اس کو پھر سے مطالعے میں رکھنے کی کوشش کریں، یعنی جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں تو ساتھ ساتھ کنز الایمان کا جو ترجمہ ہے وہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں، اور جہاں کہیں اگر ترجمہ کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ جو گنجلک بات ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج قرآن کریم کی وہ آیہ کریمہ جس میں ایک بڑا ہی مشہور عقیدہ بھی ظاہر ہے اور اس میں تاریخ بھی ہے، پرانی تاریخ بھی ہے۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ پرانی تاریخ اس لیے دہرائی جاتی ہے تاکہ امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کو پچھلی تاریخ بھی یاد رہے، اور پچھلی تاریخ میں ان لوگوں نے جو حرکتیں یا جو انداز اپنایا اور ان کی اللہ نے مذمت فرمائی ہے، تو اس لیے اس میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ حضور کی امت وہ حرکت نہ کرے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے، کیونکہ اللہ نے ان کی مذمت فرمائی ہے، اس کو رد فرمایا ہے، اس پر اللہ نے اپنی تعریف نہیں فرمائی ہے، تو اس لیے ان سے بچنے اور اس طرح کے اعمال کو اپنانے سے بچانے کے لیے بھی یہاں تاریخ دہرائی جاتی ہے۔ تو ابھی پچھلی آیات میں یہودیوں کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا کہ ان کا یہ طرز ہے، ان کا یہ عمل ہے، ان کا یہ طریقہ تھا، ابھی ایک چیز اور ان کے متعلق ہے کہ وہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی قرآن کو نہیں مانتے تھے، یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا عیب تھا، اور اوپر سے دعویٰ ان کا کیا تھا کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں، اس لیے کہ ہم تورات کے ماننے والے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر بھی ان کا ایمان نہیں تھا، صرف دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ تو قرآن نے ان کی تردید فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا کہ اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، تورات کو ہم مانتے ہیں، تو اب وہ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہو کر کے آنے کی بشارت دی گئی ہے، اور اس میں اس بات کی تاکید بھی آئی ہے کہ تورات میں کہ جو اس شان کے ساتھ آخری نبی آئیں گے ان پر ایمان لانا ہوگا،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں لوگوں کو یہ بتایا بھی کہ میرے بعد جو آخری نبی آئیں گے، اگر ان کا دور، ان کا زمانہ تمہیں مل جائے تو تم کو ضروری ہے کہ ان پر ایمان لانا، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو بتا چکے ہیں، اور تورات میں بھی یہ ذکر ہے۔ اب یہاں پر اسی چیز کا یہاں تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے کہ تورات میں اس کا ذکر ہوا، اور پھر قرآن جب آیا تو قرآن اس کی تصدیق کرتا ہوا آیا، کہ جو پہلے تورات میں ذکر تھا وہ قرآن میں بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کی تصدیق کر رہا ہے قرآن کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے اور حضور کے آنے کی خبر بھی دی ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیا ہے، لہذا تورات صحیح ہے مگر یہ جھوٹے ہیں۔ تورات اللہ کی کتاب وہ صحیح ہے اور یہ یہودی جھوٹے ہیں، اس لیے کہ تورات میں بھی یہ بیان کیا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر تورات پر اگر سچا ایمان ہے تو پھر حضور پر ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ تورات میں بیان کیا گیا، تو قرآن میں وہی تذکرہ آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم یہاں پر ایک چیز بیان کی جا رہی ہے، قابل غور ہے، بڑی دلچسپ بات بھی ہے۔ ہمارے درمیان بھی اس سلسلے میں ایک اختلاف چلا ہے، اس کا یہاں جواب موجود ہے۔ وسیلہ جس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ جیسے دعا مانگتے وقت کبھی کبھی کہتے ہیں اے اللہ تیرے حبیب، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو کامیابی عطا فرما، ہمیں بیماریوں سے شفا عطا فرما، روزی عطا فرما۔ دعا کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہم کبھی کبھی لیتے ہیں، تو اس پر کچھ لوگوں کا اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے، دعا کرنا ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے، کیونکہ دینے والا اللہ ہے، تو اللہ کیا محتاج ہے وسیلے کا؟ اس طرح کی بات۔ تو اس کا بھی جواب قرآن کریم کی اس آیت میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ وہ یہودی جبکہ حضور کے آنے کے بعد ایمان نہیں لا رہے، حالانکہ ان کا معمول یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس کا بھی تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے، اس کو بہت غور سے آپ سماعت فرما لیں، انشاءاللہ اس میں ایمان تازہ ہوگا۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی، جاءہم ان کے پاس آئی، کتاب من عند اللہ، کتاب معنی کتاب لکھی ہوئی، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی۔ کون سی کتاب؟ یہی قرآن، یعنی جب قرآن ہم نے نازل کیا، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی، تصدیق کرتی ہوئی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہوا آیا، یعنی تورات حق ہے، تورات صحیح ہے، اور تورات اللہ کی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ یعنی یہودی اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، استفتح یستفتح کا معنی فتح مانگنا، فتح طلب کرنا، یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا رسول، تو اس سے منکر ہو بیٹھے، یعنی ان کا انکار کر بیٹھے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ نے لعنت کی ان منکروں پر۔ قرآن کریم کی اس آیت میں آپ نے ترجمہ سن لیا، اس میں بالکل صاف طور پر ذکر ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو اس دور کے جو یہودی تھے وہ بھی اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ان کا تو حال یہ تھا کہ قرآن آنے سے پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے۔ اب ذرا تورات کی وہ عبارت بھی دیکھ لیجئے، تورات میں اس بات کا ذکر ہے، خیبر کے یہودی مشرکین عرب بنی اسد اور بنی غطفان کے مقابلے میں شکست کھا جاتے تھے۔ جو خیبر میں جو یہودی رہتے تھے وہ ہمیشہ ہار جاتے تھے،
मुशरिकीन से वो जीत नहीं पाते थे। जो उस वक्त के मुशरिकीन यानी बुत परस्त जो होते थे, बुतों की पूजा करने वाले मुशरिकीन कहलाते थे, और ये यहूदी किताब के मानने वाले थे, शिकस्त खा जाते थे। आखिरकार उन्होंने अपने उलमा की तरफ रुजू किया, जो किताब के जो माहिरीन हैं, किताब के जानकार हैं, तो उन्होंने यहूदी सिपाहियों को ये दुआ याद कराई और कहा कि जंग के वक्त ये पढ़ लिया करो। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रब्बना इन्ना नस्अलुका बिहक़्क़ि अहमदिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी वअदतना अन तुख़रिजहु लना फ़ी आख़िरिज़ ज़मान व बिकिताबिकल्लज़ी तुनज़िलु अलैहि आख़िर मा यंज़िल अन तंसुरना अला अअदाइना। इसका तर्जुमा है, ऐ हमारे रब, हम तुझसे उस नबी उम्मी अहमद के हक़ से सवाल करते हैं, मांगते हैं, जिनके भेजने का तूने वादा किया, और उस किताब की बरकत से कि जो तू उन पर उतारेगा सब किताबों से पीछे, कि तू हमको हमारे दुश्मनों पर फतह अता फरमा। उनके उलमा जो यहूदी उलमा थे, उन्होंने सिपाहियों को ये दुआ याद कराई, इस तरह की दुआ मांगो। तो जब उन्होंने वो दुआ मांगी तो उस वक्त से फिर उनको कामयाबी मिलने लगी, मुशरिकीन के खिलाफ जंग में कामयाब होने लगे, फतह हासिल करने लगे। तो कुरान में इस तारीख को बयान किया जा रहा है कि ये यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के वसीले से दुआएं मांगते थे कि अल्लाह तेरे आखिरी नबी जो आने वाले हैं उनके वसीले से हमको कामयाबी अता फरमा, उनके वसीले से हमको फतह अता फरमा, उनके वसीले से हमको मदद अता फरमा। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो दुआएं इस तरह से मांगते थे। तो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगने की बरकत से अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाता, फतह अता फरमाता, जंग में कामयाबी मिलती थी। लेकिन फिर जब हुजूर दुनिया में आ गए तो ये इनकार कर बैठे। हक क्या था? मान लेना चाहिए था। यानी अगर इंसाफ पसंद इंसान हो तो यही कहेगा कि जिनके वसीले से हम दुआ मांगते थे, अभी दुनिया में नहीं आए थे, उनके वसीले से हम दुआएं मांगते थे और हमको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता, आज वो हमारे निगाहों के सामने आ चुके हैं, अब तो हमें उन्हें मान लेना चाहिए। लेकिन नहीं माने, इनकार कर गए। तो कुरान में अल्लाह ताला ने उनकी मजम्मत फरमाई, ये कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े ये अल्लाह और अल्लाह की किताब कुरान से धोखा कर रहे हैं कि इनका कौल और इनका अमल दोनों में बिल्कुल तजाद है, बिल्कुल मुनाफात है, कि हकीकत में ये आसमानी किताब के मानने वाले नहीं हैं। ये इसलिए फरमाया जा रहा है ताकि उन यहूदियों की बातों में कोई आकर के गुमराह ना हो जाए, उनकी बातों में आकर के कोई गुमराह ना हो जाए कि रसूल आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से फिर न जाए। इसलिए कुरान में बयान किया जा रहा है कि ये खुद गलत हैं, लिहाजा उनकी बातों पर ध्यान न दो, उनके अक़वाल की तरफ तवज्जो न करो और उनके जैसा अमल न रखो, बल्कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि अब अल्लाह के आखिरी नबी हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने तशरीफ़ ला चुके हैं, लिहाजा उन्हीं पर ईमान ले आओ, वही तुम्हारे लिए कामयाबी का ज़ीना है। उन्हीं को मान लेना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी का ज़ामिन है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पर फ़ख्र भी करते हैं और ख़ुशी भी महसूस करते हैं कि जिनकी आमद से पहले लोग वसीला मांगा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान वो रसूल तशरीफ़ फरमा हैं, वो रसूल हमारे दरमियान हैं, वो अल्लाह के नबी हमारे दरमियान हैं। अब हम उनके वसीले से दुआ मांगें तो इसमें कौन सी क़बाहत है? क़बाहत यानी कोई बुराई नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र फरमाया है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगना अल्लाह के नज़दीक सही ना होता तो फिर यहूदियों को भी कामयाबी ना मिलती, उनको भी फतह ना अता फरमाता। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनको फतह दी जाती थी, उनको कामयाबी दी जाती थी और बाद में वो मुनकिर हो गए। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, मानने वाले हैं। तो अगर हुजूर के वसीले से हम दुआएं मांगे तो यकीनन अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं कबूल होंगी। जो लोग ये समझते हैं कि वसीला ज़रूरी नहीं है, अल्लाह क्या वसीले का मोहताज है, वो इस गलत फहमी में हैं कि हम अल्लाह को मोहताज बना रहे हैं। नहीं, बल्कि हकीकत में मामला यह है कि अल्लाह ताला वसीले का मोहताज नहीं, अल्लाह ताला को वसीला पसंद है। मोहताज होना अलग है,
پسند ہونا الگ ہے. کہ جیسے کہ کوئی ایک کام میرے اختیار میں میں کر سکتا ہوں، لیکن میری پسند یہ ہے کہ میں یہ نہیں بلکہ اس طرح سے کروں. جیسے اگر کوئی ڈائریکٹ مجھ سے آ کے مانگے تو میں دے سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ میرا یہ قریبی دوست ہے، اس کے ذریعے آئے گا تو میں دوں گا. تو یہ اپنی میری پسند ہے. تو دنیا میں بھی اس طرح کا معمول ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سارے واقعات کو اور ساری روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پسند ہے، وسیلے کا محتاج نہیں ہے. یوں تو بغیر وسیلہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں عطا فرماتا ہے. یہ کہنا کہ وسیلے کا محتاج ہے، نہیں، یہ غلط ہے. کوئی بھی مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ نہ رکھے کہ معاذ اللہ محتاج ہے. اللہ محتاج نہیں، اللہ الصمد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اور جب دینا چاہے تو اس کے لیے کسی وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. لیکن کائنات کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی وسیلے سے بنایا ہے. تو اس سے بھی یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے، غذا ہمارے منہ تک پہنچتی ہے، روٹی چاول جو بھی ہم غذا کھاتے ہیں، تو کیا ڈائریکٹ آسمان سے اتر رہی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈائریکٹ آسمان سے عطا فرماتے ہیں، محنت بھی نہیں کرنا پڑتی، گھر میں پوری روزی آ جاتی، یا ہمارے پیٹ میں اتر جاتی ہے، ہم کو محنت ہی نہ کرنا پڑتی، صرف اور صرف عبادت کرتے ہیں. لیکن نہیں، نظام اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا کہ ایک بیج کھیت میں بو، پھر اس کے بعد وہ پودا اٹھے گا، پھر اس میں فصل تیار ہوگی، پھر وہ بیج جب پکے گا یعنی دھان کا یا گیہوں کا، پھر اس کو لے جا کر کے چکی میں پیسیں گے. اب وہ گیہوں کا دانہ جس کو چکی میں پیسا گیا، پھر آٹا بنا، پھر اس کے بعد اس کو گوندھا گیا، پھر روٹی تیار ہوئی. پھر ادھر کتنے وسیلے ہیں کہ ڈائریکٹ آٹا گوندنے کے بعد بھی پیٹ میں نہیں آ رہا ہے، اس کو آگ پر توا پر رکھنا پڑے گا، پھر وہاں روٹی پکتی ہے، تب جا کر کے ہمارے منہ میں غذا بن رہی ہے، ہمارے پیٹ کی غذا بن رہی ہے. کتنے وسائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری غذا کا انتظام فرمایا ہے، جبکہ سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ وسائل ہیں. مگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانے میں لوگوں کو انکار کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنانے میں انکار کیوں ہے؟ یہاں صرف اور صرف حسد ہے. آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. یہودیوں کو حسد تھا، اس لیے بعد میں وہ انکار کیے. حالانکہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کا وسیلہ لیتے تھے، حضور کے وسیلے سے ہی دعائیں مانگتے تھے، لیکن آمد کے بعد ان کو حسد اس لیے ہو گیا کہ اگر ہم ان کو ماننے لگیں گے تو پھر ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. ہم جو بنے بیٹھے ہیں، اس لیے وہ اپنے ماننے والوں کو، لوگوں کو گمراہ کر کے رکھتے تھے. نہیں، اب ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو بولیں اس کو مان لو. اس طرح سے یہودی علماء یہودیوں کو گمراہ کر کے رکھے تھے. آج بھی بہت سارے ایسے بنام عالم کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے گمراہ کر کے رکھے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو جائے گا. معاذ اللہ رب العالمین، شرک کیسے ہے یار؟ آپ کو اگر تاریخ بتاؤں احادیث کریمہ کی روشنی میں اپنی طرف سے کوئی گڑھی ہوئی بات نہیں، ثبوت کے ساتھ حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری حیات میں بھی صحابہ کرام نے کئی موقع پر اس بات کا اظہار فرمایا کہ حضور کے وسیلے سے ہمیں بہت ساری چیزیں عطا ہوئی. صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری جو کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے معتبر ہے، صحاح ستہ میں سب سے افضل، قرآن کے بعد جس کا اونچا درجہ ہے. صحیح بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی میں یہ حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ جنہوں نے حضور کی دعوت کی تھی. ایک بکری کا بچہ چھوٹا سا اور ایک مٹھی جو کھانا بنایا اور حضور کو آ کر کے کہا حضور دعوت ہے. اور حضور نے پوچھا کیا بنائے ہو؟ بولے ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا اور جو ایک مٹھی تھا اس کو بنا دیے ہیں. تو حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، بہت ہے. جتنے بھی جنگ خندق کے موقع پر سب خندق کھود رہے تھے، حضور نے فرمایا چلو جابر کے گھر دعوت ہے. 1000 سے زیادہ لوگ ہیں، اتنا سا کھانا ہے. اور حضور نے فرمایا تھا کہ جابر جب تک میں نہیں آؤں وہ ہانڈی کو چولہے سے اتارنا نہیں ہے. تو حضرت جابر سمجھ گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا. اب ادھر گھر آئے، ان کی بیوی پریشان
کہ تھوڑا سا کھانا بنائے ہیں اور یہ اتنی پوری فوج لے کے آ گئے. اپنے شوہر سے کہہ رہے ہیں کیا تم نے کہا نہیں تھا؟ تو حضرت جابر نے کہا ہاں میں نے حضور سے کہا تھا کہ کھانا اتنا ہی ہے، لیکن حضور نے خود بلایا ہے، سرکار نے خود بلایا ہے. تو پھر ادھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور فرمایا کہ وہ ہانڈی کدھر ہے، تو جو ہانڈی چولہے پہ چڑھی ہوئی تھی حضور نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی. اور جو روٹی کا آٹا گوندھا ہوا تھا ابھی خمیر ہے اس میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا اور اس میں برکت کی دعا فرمائی. حضور فرماتے ہیں محلے کی سب عورتوں کو بلا لو روٹی بنانے کے لیے. اور ادھر صحابہ کی فوج آ گئی. حضور نے فرمایا کہ بھیڑ مت کرو، آؤ کھاتے جاؤ. دسترخوان بچھا ہے اور روٹی توڑ توڑ کر کے اس پر سالن ڈال رہے ہیں اور سب کھاتے جا رہے ہیں. آپ سوچئے کہ ایک بکری کا بچہ اس میں مشکل سے 4-5 آدمی کھا سکتے ہیں، لیکن یہاں 1000 سے زیادہ صحابہ پیٹ بھر کر کے کھائے جو 2-3 دن کے بھوکے بھی تھے، اور 3 دن تک مسلسل دسترخوان پر کھانا چلتا رہا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی جس ہانڈی میں وہ گوشت کا سالن تھا 3 دن تک بھی وہ ایسے ہی ابل رہا تھا، لیکن ہم نے جب اٹھا کر کے دیکھا اس کے بعد ہی سے وہ ختم ہو گیا. کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو دیکھنا نہیں، بس کھلاتے جاؤ. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اگر میں کھلاتا رہتا تو زندگی بھر کھلاتا رہتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. تو وسیلے کی بات آئی تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جب شہید ہوئے جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو یہ اکیلے بیٹے تھے، اپنے باپ کے اکلوتے تھے، اور ان کی بیٹیاں ان کی بہنیں 9 بہنیں تھیں حضرت جابر ابن عبداللہ کی. تو حضرت جابر کو بہت سخت صدمہ یہ تھا کہ اب میں گھر کا ذمہ دار ہو گیا، والد صاحب چلے گئے، ساری ذمہ داری بچیوں کے بہنوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. اور ادھر اس پر مزید یہ ہے کہ والد صاحب کے اوپر قرضہ بہت تھا، بہت زیادہ قرض تھا. تو وہ قرض کی ادائیگی کی ان کو فکر تھی، اور ان کا ایک چھوٹا سا باغ تھا جس میں کھجور پھلتے تھے. تو حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ باغ کے کھجور جب پکنے کا وقت آیا تو چونکہ جتنے قرضدار لوگ تھے وہ سب پہلے ہی سے بول کے رکھے تھے کہ ہمارا قرضہ تم کو دینا ہے کیونکہ والد صاحب کا. تو انہوں نے کہا تھا ہاں بھائی والد کا جو قرضہ ہے میں پورا دوں گا، لیکن ان کو فکر یہ تھی کہ قرضہ اتنا ہے اور باغ میں جتنا کھجور ہے وہ سب دوں گا تو بھی قرضہ پورا نہیں ہوگا، قرض ادا نہیں ہو پائے گا. تو اب ان کو یہ فکر ستانے لگی تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضرت جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ باغ میں تشریف لائیں تاکہ میرا قرض ادا ہو جائے. دیکھیے وسیلے کی بات آئی. حضرت جابر ابن عبداللہ صحابی رسول وہ جانتے تھے کہ حضور کے وسیلے سے میرا یہ قرض ادا ہو جائے گا. ان کو اس بات پر یقین تھا، ایمان تھا. اور حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، جب مکمل کھجور توڑ کر کے جب کھلیان میں رکھیں گے، جب ڈھیر ہوں گے تب مجھے بلانا. تو حضرت جابر نے ادھر باغ کے سارے کھجوروں کو توڑنے کے بعد ڈھیر جمع کیے، 2-3 ڈھیر ہو گئے. آ کر کے حضور سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ ڈھیر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ جو کھجوروں کا ڈھیر ہے اس کے ارد گرد 3 چکر لگائے اور ڈھیر کے اوپر آ کے بیٹھ گئے. اور اس دن کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ حضرت جابر کے یہاں کھجوریں جو ہیں آ چکی ہیں اور ہم کو قرضہ لینا، سب سے انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ فلاں دن آ جانا. تو جتنے بھی قرضدار لوگ تھے وہ سب آ گئے. اب وہ کیونکہ وہ قرضدار لوگ، کیونکہ آدمی جب اپنی قرضے کی بات آتی ہے سوچتا ہے کہ میرا پورا مل جائے، دوسرے کا ملے نہ مل. لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ چیز تھوڑی سی ہے، یعنی کھجور کم ہے اور سب کا قرضہ کیسے ادا ہو، اس لیے سب اس فکر میں تھے کہ میرا پورا مل جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا ان سے کہو کہ اطمینان رکھیں سب کو ملے گا، سب کا قرض ادا ہوگا. حضرت جابر سے حضور نے فرمایا جس کا جتنا ہے تول کر کے مکمل دو. کسی کا اگر 40 من ہے تو اسے 40 من دیا گیا، کسی کا 50 من ہے اسے 50 من دیا گیا، کسی کا 100 من ہے اسے 100 من دیا گیا. باقاعدہ جس نے جتنا کہا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں تول کر کے ان کو دیتا رہا. سب جتنے بھی آئے تھے قرضدار ان سب کا قرض ادا ہو گیا. قسم خدا کی وہ جو ڈھیر جس پر حضور بیٹھے تھے وہ ایسا کا ویسا ہی رہ گئے.
حالانکہ میرے دل کی خواہش یہ تھی کہ سب کا قرضہ ادا ہو جائے اور ایک بھی کھجور مجھے اپنے گھر کے لیے نہ ملے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن قرض ادا ہو جائے۔ حضرت جابر فرماتے میری یہ خواہش تھی کہ سب کا قرض ادا ہو جائے، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرا قرض بھی ادا ہو گیا، اور وہ کھجوروں کا ڈھیر جیسا کا تھا ویسا ہی رہ گیا۔ بتائیے اس سے بڑا وسیلہ کیا چاہیے؟ یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ حضور کے نام پاک میں ایسی برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نام کو پسند فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے نام سے جو نام رکھے گا میدان محشر میں اس کی شفاعت ہے۔ تو یقیناً اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ہم دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی وسیلہ تھے، اور جو کہ یہودی تھے وہ وسیلہ حضور کا لیتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، ان کے لیے کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تھا۔ اور بعد میں وہ منکر ہو گئے تو ان کا انکار یہ ان کے لیے وبال جان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانی پہچانی چیز آنے کے بعد تو ایمان لانا چاہیے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے بلکہ وہ انکار کر گئے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں، نہیں ماننے والے ہیں، شان رسول شان رسالت کے منکر ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہودیوں کی ایک بہت بڑی ایک خراب عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے حسد جب کسی کو ہوتا ہے تو اس کی خوبیوں کو وہ اور کمی بیان کرنے لگتا ہے۔ جیسے اگر کہیں کوئی ایک امام، بڑے اچھے امام ہیں، قرأت بھی اچھی ہے، تقریر بھی اچھی ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، علم بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے، اب کسی کو حسد ہو جائے تو اس میں وہ کمی ڈھونڈ کر کے کچھ نہ کچھ برائی کرنے لگے گا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ برائی کرے گا تاکہ لوگوں میں بدگمانی پیدا ہو۔ یہ چلتا ہے۔ حسد کی وجہ سے یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ منکر ہیں، لہذا ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہاں سے ہمیں قرآن سے یہ پیغام ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش مت کرو ورنہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ جو شان اللہ نے عطا فرمائی وہی شان ماننا ہے، جو اللہ نے شان عطا فرمائی اسی شان مصطفیٰ کو ماننا، یہی ہمارے لیے ایمان ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر حقیقت میں ایمان کی گہرائی میں اتر کر کے دیکھا جائے، صحابہ کا جو ایمان ہے اس میں ایک چیز بڑی نمایاں نظر آئے گی، باقی اعمال وغیرہ سب ایک طرف ہیں، ایک چیز نمایاں صحابہ کی زندگی میں نظر آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شان سے اللہ نے دنیا میں بھیجا اس شان کے ساتھ ماننا یہ ان کا ایمان تھا، صحابہ کا ایمان اسی شان کے ساتھ مانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جنگ میں صحابہ کو کامیابی عطا فرمائی، ان کو فتح عطا فرمائی، فرشتوں کی فوج کے ذریعے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ آج بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کو دل میں بٹھائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا پختہ ایمان ہو تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آج بھی دشمنوں پر ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی شان مصطفیٰ باقی ہے، شان مصطفیٰ باقی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے پوری طرح سے شان مصطفیٰ کو مان نہیں رہے ہیں، دل سے مانیں اور اپنی زندگی اسی طرح سے ہم گزاریں جیسے صحابہ اکرام نے شان مصطفیٰ کو مانا، اسی طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، تو یقیناً اللہ کی رحمت اس قدر قریب آئے گی کہ فرشتے بھی مدد فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس لیے شان مصطفیٰ کو گھٹانے والوں سے دور رہیں، اور شان مصطفیٰ کا انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، ان سے قریب ہرگز ہرگز نہ ہو۔ آج بھی یہودیوں کی کوشش یہی ہے۔ ابھی دیکھیے، ابھی چند دنوں پہلے بھی، بلکہ ابھی چند دنوں سے یہ معاملہ زیادہ ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین، گستاخی اور ایسی فلمیں بنانا، کارٹون بنانا، یہ ابھی چل رہا ہے نا، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ آج کے جو یہودی ہیں وہ یہی کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ مان رہے ہیں، ان کے دلوں میں عظمت کم ہو جائے، شان گھٹ جائے، کیونکہ جب کسی کو حقیر بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی اس کا ذہن ہٹ جاتا ہے۔
اس سے دور ہونے لگتا ہے، اس سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ تو یہودی یہ چاہتے ہیں آج کے بھی کہ مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مانتے ہیں، بلکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے، یہ انہیں معلوم ہے۔ اسی لیے وہ اس جذبے کو کم کرنے کے لیے کبھی کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی فلمیں بناتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کرنے والوں کو ڈالر دے کر کے، ریال دے کر کے ان کو تیار کرتے ہیں کہ تم بکواس کرو، تاکہ لوگ جو ہے وہ سن کر کے ان کے دلوں میں عظمت گھٹ جائے۔ مگر واقعی جس کے اندر ایمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اور اضافہ فرماتا ہے کہ آج بھی الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں اس پر احتجاج کرتے ہیں، اور احتجاج ہی سے کم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان کی ان حرکتوں سے راضی نہیں ہیں، بلکہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں اور ہمارے آقا سے ہم اور زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے ایمان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کو اچھی طرح سے ماننے کا جذبہ بھی رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کی حرکتوں سے اور ان کے طرز عمل سے اور ان کی بکواس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اپنے ذہن و فکر کو سنبھالنا ضروری ہے۔ خاص طور پر میرا یہاں پر ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ اس وقت چونکہ تعلیم یافتہ طبقہ، پڑھے لکھے لوگ، یہ زیادہ تر قرآن حدیث وغیرہ چھوڑ کر کے وہ صرف اور صرف ظاہری باتوں پر یا ان کے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں ان کی باتوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ تو یہاں نقصان یہ ہو رہا ہے، اورینٹلسٹ یعنی مستشرقین، یہودیوں کے اندر ایک جماعت ہے، یہودیوں میں ایک گروپ ہے، ایک جماعت ہے، ایک طبقہ ہے، ان کی کوشش کیا ہے، ان کو شروع سے اسلامیات پڑھایا گیا، اسلامیات یعنی اسلامی تاریخ، سیرت مصطفیٰ، قرآن حدیث سب کچھ، اور پڑھا کر کے ان کے ذہن و دماغ کو یہ تیار کیا گیا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو دین سے، ایمان سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کر کے کہ انگلینڈ کی سرزمین پر، وہاں پر باضابطہ ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، یہ حقیقت بات عرض کر رہا ہوں، بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں پر وہ یہودی اپنے بچوں کو لے جا کر کے وہاں ڈالتے ہیں، ان کو تیار کیا جاتا ہے شروع سے لے کر، اب پھر جب مکمل طور پر جوان ہو کر وہ تیار ہوتے ہیں انہیں بھیجا جاتا ہے، جاؤ اب تم کو کام کرنا ہے، تم کو کمائی کی کوئی فکر نہیں رکھنا ہے، یعنی بال بچے وغیرہ اخراجات کی کوئی فکر نہیں رکھنا ہے، سب پورا ہم کریں گے، تم کو یہ کام کرنا ہے کہ ان کے درمیان گھس کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت دلوں میں ڈالنا ہے، اسلامی تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا ہے، اور واقعات کو، تاریخ کو بالکل ہی ایسے انداز میں پیش کرنا ہے کہ لوگ اس کو جھٹلانے لگیں اور قرآن سے، دین سے دور ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے باضابطہ تیار کیے جاتے ہیں۔ اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ہر ملک کے اندر اپنے افراد بھیج دیے ہیں، یہ بھیج چکے ہیں وہ، اور ان کی تیاریاں بہت زور و شور سے، تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خود بھی اور ہماری آنے والی نسلیں، ہماری اولاد یہ یہودیوں کے اس پروپیگنڈے میں اور یہودیوں کی سازش میں مبتلا ہو کر کہیں دین اور ایمان سے دور نہ ہونے پائے، کیونکہ ہمارے لیے ایک بڑا سرمایہ ہماری اولاد بھی ہے۔ دولت ایک سرمایہ ہی ہے، جائیداد، دولت، لیکن اس سے بڑا سرمایہ ہمارے لیے ہماری اولاد ہے۔ اگر اولاد ہاتھ سے نکل گئی اور وہ دین و ایمان سے دور ہو گئی تو پھر بہت ہی بڑی رسوائی ہے اور بہت بڑی شرمندگی ہے، اور اس کی وجہ سے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں وہاں جواب دینا بھی ہوگا۔ اس لیے خاص طور پر میری گزارش ہے کہ یہودی ذہن و فکر سے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی فکر ہمارے اندر آنے نہ پائے، ہمارے اندر صحابہ کرام کی فکر آ جائے۔ صحابہ کرام جو اللہ کے نیک بندے بھی ہیں اور ایمان کے مضبوط کوہ گراں ہیں، اور مقبول بارگاہ رسالت بھی ہیں، مقبول بارگاہ خداوندی بھی ہیں۔
تو ایک میری گزارش یاد رکھیں، اپنی فکر صحابہ کی فکر پیدا کریں، یہودیوں کی فکر نہیں، صحابہ اکرام کی جو فکر ہے وہی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور ہمارے اس درس تفسیر کا آج میں مشن بتا رہا ہوں، ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ صحابہ اکرام کی فکر کو ہمیں پیدا کرنا، گھر گھر کے اندر صحابہ اکرام کی فکر پیدا ہو جائے، جو کہ ہمارے لیے حقیقت میں وہی ایمان ہے اور وہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی چاشنی، ایمان کا نور اور صحابہ اکرام کی فکر عطا فرمائے۔ یہودی ذہنیت اور فکر سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ان کے فتنوں سے، ان کے فسادات سے اور ان کی تمام مکاریوں اور عیاریوں سے اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے، کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔